بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم و مکرم سامعین کرام، آج میں جس گناہ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ بہت عام ہو چکا ہے، اور اتنا عام کہ اکثر مسلمان اس میں مبتلا ہیں۔ نیز بعض لوگ تو اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور بعض لوگ اس گناہ پر فخر کرتے اپنے آپ کو کفر تک لے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، میری مراد اس سے عظیم الشان گناہ ہے جو ہر وقت اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، یہاں تک کہ ذکر و عبادت کرتے وقت بھی ساتھ چپکا رہتا ہے۔ سامعین محترم، آپ نے سنا ہوگا کہ بعض وقت ایسا انسان پر بھی آ جاتا ہے کہ اس وقت لکھنے والے فرشتے اپنے قلم کو اٹھا لیتے ہیں، اپنے قلم کو روک لیتے ہیں اور اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ مثلاً سونے کی حالت وغیرہ ایسی حالت ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، رفع عن امتی القلم، میری امت سے قلم کو اٹھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہر وقت ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سامعین محترم، وہ گناہ ہے بے لذت، اور نہ اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہے اور نہ اخروی، بلکہ دنیا میں بھی نقصان ہے، وقت ضائع ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، پیسہ لگتا ہے، اور آخرت میں بھی نقصان عظیم ہے۔ سامعین محترم، آپ وعدہ کریں کہ اس گناہ سے توبہ کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی اس گناہ کے چھوڑنے کی دعوت دیں۔ سامعین محترم، ذرا تفصیل سے سنتے ہیں کہ وہ گناہ کون سا ہے۔ سامعین محترم، آپ سب کو معلوم ہے کہ داڑھی رکھنا تمام انبیاء اکرام کی سنت مبارکہ ہے۔ قرآن مقدس، احادیث مبارکہ اور فقہائے امت کی عبارات سے واضح ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ یہ ثابت سنت سے ہے، البتہ یہ بات پکی ہے کہ یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی کے ساتھ خوبصورتی دی ہے اور عورتوں کو بالوں کے ساتھ خوبصورتی دی ہے۔ اگر عورت بال کاٹ دے تو کتنی بری لگتی ہے، اسی طرح مرد داڑھی مونچھ کاٹ کر عورت لگ رہا ہے یا پھر تیسری مخلوق لگ رہا ہے۔ داڑھی کاٹنا یعنی ایک مشت سے کم کرنا ناجائز اور حرام ہے، اور یہ ایسا بے لذت گناہ ہے جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے۔ سامعین محترم، داڑھی کاٹنا اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو۔ محترم ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو قاصد کسریٰ سے آئے تھے۔ انہوں نے داڑھی کاٹی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑھائی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے چہرہ پھیرتے ہوئے فرمایا، یہ شکل تمہیں کس نے بتائی ہے؟ انہوں نے کہا، ہمارے بادشاہ نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بادشاہ نے حکم دیا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو۔ سامعین محترم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ قبر میں جو 3 سوال ہوتے ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ سامنے کیا جائے گا اور کہا جائے گا، ما تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم، کہ اس ہستی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا۔ اگر ہمارے چہرہ پر اس وقت داڑھی نہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چہرہ پھیر دیں تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ سامعین محترم، مفتیان کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی داڑھی کاٹ کر آئینے میں دیکھے اور کہے کہ میں اب خوبصورت ہو گیا ہوں، یا آدمی کسی کی داڑھی دیکھ کر کہے کہ یہ کیا بکریوں کی داڑھی رکھی ہے، تو اس جیسے الفاظ سے، اس جیسے خیال سے یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی آزاد ہو جاتی ہے۔ اس پر تجدید نکاح اور تجدید ایمان ضروری ہے۔ آپ مفتیان کرام کے فتاوی دیکھ سکتے ہیں، مثلا آپ کے مسائل، ان کا حل۔ ایک بزرگ تھے، حمام میں بیٹھے داڑھی کاٹ رہے تھے۔ دوسرا بزرگ آئے اور بولے، ریش میں تراشی، داڑھی کاٹتے ہو؟ اور اول بزرگ نے جواب دیا، ریش میں تراشم ولے دل مسلمانہ نمی تراشم، یعنی میں تو داڑھی کاٹتا ہوں لیکن کسی مسلمان کا دل تو نہیں توڑتا۔ اس دوسرے بزرگ نے جواب دیا، بلے دل رسول اللہ را میں تراشی، تو مسلمان کا دل تو نہیں کاٹتا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کاٹ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے،
وہ بزرگ سی سن کر بے ہوش ہو کر گر پڑے اور یہ شعر پڑا: جزاک اللہ کے چشم باز کر دی، مرا با جان جان ہمراز کر دی۔ سامعین ذی وقار، آج مسلمان صبح صبح اٹھ کر داڑھی مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کاٹ کر گندی نالی میں بہا دیتا ہے۔ سوچو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ سامعین محترم، آؤ آج ایک عہد کرتے ہیں کہ اس بے لذت گناہ سے توبہ کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اپناتے ہیں، اپنے چہرے پر داڑھی سجاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احترام کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ سے امید ہے بلکہ یقین ہے کہ اس ایک گناہ چھوڑنے کی وجہ سے کئی گناہ اور بھی خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ سامعین محترم، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام گناہوں سے بچائے۔ والسلام۔ اگر آپ حضرات کو یہ پیغام اچھا لگا تو آپ ضرور دوسروں تک شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ ضرور کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔